اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر المعین رب یسر ولا تعسر وسهل علينا وتمم بالخير یا کریم الحمد للہ الذی کفی سلام علی عباده الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ. اما بعد، ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پہ بات کر رہے تھے اور یہاں تک ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان، قصص اور سٹوری پہ پہنچے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینام میں لے گئے اور وہاں جو ہے چھری چلا دیا، اور وہ پورا واقعہ ہم نے نقل کیا. تاریخ کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام پھر سے فلسطین جو ہے پلٹ آئے، جہاں جناب سارہ رہتی، اور وہاں پر ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا جو آج ہم اس دو واقعے کی طرف اشارہ کر کے یہ جو ہے جناب ابراہیم کا قصہ مکمل کر لیں گے، سٹوری ان کی مکمل کر لیں گے. اور آپ دیکھیے جب پلٹ کر آئے تو ایک نبی میں اور عام انسانوں میں ایک بڑی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مسلسل خدا سے لو لگائے رہتا ہے اور مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. جناب ابراہیم آئے اور ایک دن تنہا اپنے گھر میں تنہا کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت خداوند عالم نے اپنے تین بڑے فرشتوں کو، تین عظیم فرشتوں کو بھیجا جو کائنات کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھیجا. ایک کا نام جبریل تھا، دوسرا کا نام اسرافیل اور تیسرے کا نام میکائیل. تینوں انسانی شکل میں آ گئے اور ان کا ایک الگ سی خوبصورتی جو ہے، جو فرشتے ہیں یقیناً ملائکہ ہیں، اور خاموشی سے جو ہے دھیرے دھیرے جناب ابراہیم کی طرف، جہاں جناب ابراہیم بیٹھے تھے ان کے سامنے سے گزرنے لگے. اور پھر تاریخ کہتی ہے جب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ تین لوگ جا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت ہے اور ان کے جو ہے ان کے چہرے پہ غور کیا تو ان میں سے کسی کو پہچانا نہیں کہ کون. اب جناب ابراہیم کی عادت تھی سلام کرنے کی. جناب ابراہیم نے قالوا سلام، جناب ابراہیم نے سلام کیا. بچوں یہاں ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہمارے نبی کی بھی صورت یہ تھی کہ ہمیشہ آج ہمارے وہاں دعاؤں میں تاکید ہے، آداب اسلامی میں تاکید ہے کہ بادرو یا افشاء السلام، آپ سلام کا رواج دیجیے. تو میرے بچوں، میرے جوانوں، سامعین، سلام کی اہمیت اسلام میں بہت ہے. آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب میں سلام. جناب ابراہیم کھڑے ہوئے اور انہیں ویلکم کہا اور ان کو لے کر اپنے گھر لائے. اس کی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم ہمیشہ جو ہے مہمانوں کے لیے اور جو دوسرے شہر سے آتے تھے ان کے لیے بہت رحم دل اور بہت مہربان تھے. جناب ابراہیم ان کو لے کر آئے اور ان کو بٹھایا اپنے گھر میں. جب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو جناب ابراہیم نے ان سے اجازت مانگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے کے اور میں ابھی پلٹ کر آتا ہوں. جناب ابراہیم گئے گھر میں اور اپنی بیوی، اپنی زوجہ جناب سارہ سے کہا ہمارے لیے کچھ مہمان آئے ہیں. اور جناب سارہ اس وقت 90 سال کی ہو چکی تھی اور تقریباً 130 سال کے جناب ابراہیم ہو چکے تھے.
ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، مجھے شکل سے بہت پہچانے ہوئے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس شہر میں نئے ہیں، اس شہر میں ان کا کوئی نہیں ہے، تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ ان کے کپڑوں سے تھکاوٹ نہیں لگ رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے دور سے آئے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بہت مناسب ہے کہ ہم ان کے لیے بہت عمدہ کھانا تیار کریں۔ یہ کہا تو جناب سارا نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس آدھی بکری کا گوشت موجود ہے۔ جناب ابراہیم نے جب سنا تو آئے اور کہا آدھی بکری، تو جناب سارا نے کہا میرے پاس یہی ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایک جو ہے دمبا ذبح نہ کریں، ہم ان کے لیے ایک گائے ذبح کریں اور بہت ہی تگڑی گائے ذبح کریں۔ یہ ایسے مہمان ہیں ہمارے جن کے ساتھ کوئی جانور نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، نہ کھانا ہے، اور شاید بہت زیادہ بھوکے ہوں اور شاید بہت زیادہ فقیر ہوں، تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ان کے لیے اس طرح کا کھانا تیار کریں۔ جناب سارا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ذبح کیا ایک، اور اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد جو ہے کھانا تیار ہوا جب، تو قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے مہمان کو بلایا، آئیے، اور کہا بسم اللہ کیجئے، کھائیے، اور دیکھا کہ وہ جو ہے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو خود جناب ابراہیم علیہ السلام نے خود آگے ہاتھ بڑھایا تاکہ ان کو یہ مہمانوں کا ادب بھی ہے، جب انسان کوئی اپنے دسترخوان پر بلائے اور تو پہلے خود شروع کرے اور آخر تک کھاتا رہے، تاکہ مہمانوں کو کوئی شرم نہ آئے۔ اب وہ جو ہے جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں ہاتھ بڑھائیے، لیکن ان میں سے کوئی جو ہے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، اور پوچھا کہ آپ کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ہاتھ بڑھایا، لیکن دیکھا کہ جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف پہنچ ہی نہیں رہا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، تو جناب ابراہیم ڈر گئے کہ کون سے مخلوق ہیں جو ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھا رہے، لیکن ان کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں رہا کھانے کی طرف۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جناب ابراہیم کے دل میں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جناب ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ بھئی کیا بات ہے، ہمارے جو ہے گھر میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ تو جناب ابراہیم سے فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، لا تخف، آپ ڈریے نہیں، ہم جو ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں جو ہے آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، ہمارا کام آپ کو بشارت دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک کام اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ یہ کہ جناب حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنا۔ اب ہمارے وہاں روایتیں کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب ابراہیم کے پاس کو بھیجا تو پہلے بشارت دیا، اور پھر جناب لوط کی قوم پر عذاب کی بات کیوں کی؟ فرمایا جناب ابراہیم جو ہے اصل میں بہت رحم دل تھے، اور جیسے ہی یہ سنا کہ اللہ بشارت دینے کے ساتھ ان کو آئے ہیں مثلا، تو انہوں نے اللہ نے دعا کی، کہا نہیں ابراہیم، اب یہ ایسی قوم ہے جو سدھرنے والی نہیں ہے۔ لیکن جب بشارت دے رہے تھے تو ہم اس طرف جائیں گے، جب بشارت دیا تو ایک چیز جو ہے بہت روایتوں میں عجیب ملتی ہے کہ جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل کی پیدائش کے باوجود بھی جناب ابراہیم مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اور اولاد دے دے۔ اب جب اور اولاد کی انہوں نے دعا کیا تو تاریخ کہتی ہے اب خود 100 سال کے یا 120 سال کے ہے،
اور جناب سارا جو ہے 90 سال. آپ کبھی سوچئے یہ 90 سال کی اور وہ 120 یا 100 سال کی. اس لیے 100 سال یا بعض لوگوں نے 120 سال کہا ہے کیونکہ جناب اسماعیل اور جناب اسحاق میں 5 سال کا فرق پایا جاتا ہے. ان دونوں میں 5 سال فرق پایا. اب جب بشارت دیا تو جناب سارا وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ان کی باتیں سن رہی تھی. جب یہ کہا کہ وہ آپ کو اللہ ایک بیٹی کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا, تو وہ بہت حیران ہو گئی اور یہ فرمایا کہ کیا اس وقت مجھے اللہ بیٹا دے گا جبکہ میں ایک بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. تو جواب میں فرشتوں نے کہا قالت یا ویلتا الیدُ, کہ دعائے ہو مجھ پر کہ اب میں 90 سال کی عمر میں اس دنیا میں بیٹا پیدا کروں گی. وَأَنَا عَجُوزٌ, جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. وَحَادَ بَالِي شَيْخًا, جبکہ یہ میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ, یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 ہے, جس میں کہا یہ تو بڑے حیرانی کی بات ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ تعجب کی بات ہے, میں بوڑھی ہوں اور یہ ہوں, کیا آپ کو اللہ کی قدرت سے اتعجبین عن امر اللہ, اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ بشارت ہوئی اور جناب اسحاق پیدا ہوئی. لیکن آپ کبھی سوچئے اتنا بڑا جو ہے, اتنا بڑا معاملہ کہ جناب اسماعیل کے 5 سال بعد یہ جو ہے بوڑھے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا, اسحاق جیسا نبی بیٹا عطا کیا. اور اسحاق کے بعد جناب یعقوب, اور اس کے بعد بشارت موجود ہے. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, آنا چاہتا ہوں پلٹ کے. اب آپ سوچئے کہ خداوند عالم نے اس بڑھاپے میں ان دونوں کو جب بیٹا دیا تو یہ ایک خود معجزہ تھا فلسطینیوں کے لیے اور دوسری قوموں کے لیے. دوسرے, ہمیں اور آپ کو اس سے ایک بہت بڑی سیکھ لینے کی ضرورت ہے بچوں, میرے جوانوں, کہ ہمیں کبھی بھی خداوند عالم کی رحمت کی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا جو کام ہے, ہمیں مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور مسلسل اللہ سے, اس لیے کہ جن چیزوں کو ہم محال سمجھتے ہیں, امپاسبل سمجھتے ہیں, وہ خدا کے لیے اصلاً محال کا ایک ذرے کے برابر نہیں. اور یہ چیز آپ دیکھیں جناب ابراہیم سے بڑھ کر کون جانتا تھا, جبکہ ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے کہ جناب سارا جو ہے وہ عقیم تھی, ان کو بچہ نہیں ہو سکتا تھا, اسی لیے تو انہوں نے شادی کروائی تھی. لیکن جب خدا چاہ لے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا. اب ادھر انہوں نے بشارت دی اور یہاں سے جو ہے رات کو یہاں تھے اور کہا کہ ہم رات کو جائیں گے اور وہاں جائیں گے اور ان کو ہم ہلاک کریں گے. میں ان کی میں نہیں جانا چاہتا ہوں, اب انشاءاللہ ہم اس میں کسی اور دن بات کریں گے. تو اس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق عطا ہوئے, اور اسی جو ہے فلسطین میں جناب اسحاق رہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ بہت دنوں سے جناب ابراہیم کو اپنے جناب لوط کے بارے میں جو خالہ بھائی تھے خبر نہیں لگی تھی. وہاں ملنے کے لیے گئے تو ایک اور چیز جناب ابراہیم کے لیے پیش آئی. اب یہ تاریخ میں صحیح جو ہے نہیں سلسلہ وار کہہ سکتے ہیں, لیکن جب ملنے گئے تو خداوند عالم ہمیشہ جناب ابراہیم خداوند عالم کی ذات میں, اللہ کے کام میں, اللہ کی مخلوق کے بارے میں, اللہ کی زمین میں غور فکر کرتے رہتے. اور یقینی بات ہے جناب ابراہیم جیسا موحد, اللہ کو ماننے والا نبی, اس کی شان بھی یہی ہے کہ وہ عام تو لوگوں کی طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جن چیزوں سے گزرے اس پہ دقت نہ کرے, غور نہ کرے. تو ایک دن مسلسل غور فکر میں تھے کہ
ایک بار خداوند عالم سے ایک ایسا سوال کیا، یہ بھی سورہ بقرہ میں آیا۔ وہ سوال کیا کیا؟ سورہ بقرہ کی آیتوں میں آیا کہ سوال یہ کیا اللہ سے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آواز دیا خداوند عالم کو، جیسے ہی انہوں نے کہا اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، جواب آیا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ نہیں، بھلا میں ایمان رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اطمئن قلبی، اے اللہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات اور آرگومنٹ کے ذریعے سے عقل سے سمجھی ہوئی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اے اللہ اگر آنکھ سے دیکھ لوں گا تو میرے اطمینان میں اضافہ ہوگا، میری یقین میں اضافہ ہوگا۔ جب یہ کہا تو خلیل خدا ہے، اب جیسے ہی کہا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے دکھا دے، آواز قدرت آئی ابراہیم 4 پرندوں کو الگ الگ قسم کی لے لو، 4 الگ الگ قسم کے پرندے کو لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کو جو ہے ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ایک دوسرے گوشت کو اس طرح ملا دو کہ ایک دوسرے کا گوشت جو ہے اس میں ضم ہو جائے، مل جائے، مخلوط ہو جائے۔ اگر ہم کہیں تو اس طرح قیمہ بنا کے ان میں ایک دوسرے سے مل جاؤ کہ ایک دوسرے کی پہچان باقی نہ رہے۔ جناب ابراہیم نے الگ الگ پرندوں کو لیا اور اس طرح جناب ابراہیم نے ان کو ذبح کیا اور حکم خدا کے مطابق جو ہے ان کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد گوشت کیا اور ملا کر پھر آواز قدرت ہے اے ابراہیم ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، بعض روایتوں میں 10 پہاڑ پہ رکھ دو، اور پھر تم دور کسی جگہ چلے جاؤ اور آواز دو۔ اب جب تم آواز دو گے تو اس جو ہے ہر ایک پرندے کے اعضاء جو ہے گوشت کے ٹکڑے، ان کی رگیں، ان کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی اور اڑ اڑ کر اسی پرندے کے وجود میں ضم ہو جائیں گی، مل جائیں گی اور وہ پورا پرندہ بن جائے گا۔ جناب ابراہیم آپ دیکھیے کیسا منظر رہا ہوگا کہ جناب ابراہیم نے دم ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد ان کو رکھا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کے آواز دیتے ہیں۔ جس پرندے کا نام لیتے ہیں وہاں آج قرآن کہتا ہے اس کے اجزاء ہوا میں اڑ کے وہاں پہنچتے ہیں دوسرے پہاڑ پہ دور، اور وہ ایک دوسرے سے جڑنے لگتے ہیں، ہڈیاں، گوشت، بال پر سب، اور جب پرندہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ آخری مرحلے میں ان کے روح پھونک دیتا ہے اور وہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، ایک کا آواز دیا وہ اسی طرح جڑ گیا، دوسرے کو آواز دیا وہ اسی طرح جڑ گیا، تیسرے کو آواز دیا اس طرح جڑ گیا، چوتھے کا جواب دیا، بلایا، وہ اسی طرح آ کر سارے جناب ابراہیم کی نظروں کے سامنے اور زندہ ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ پرواز کر کے ہوا میں۔ اب آپ سوچئے یہ واقعہ جناب ابراہیم کا سورہ بقرہ میں ذکر ہوا، اور خداوند عالم نے اپنے نبی کی دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ معجزہ بھی دکھایا۔ اب آپ سوچئے، میں یہاں ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں اور آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم ایک نبی تھے جو ہے جن کا ذکر قرآن میں ہوا، اور اتنے بار ان کی توحید کا ذکر جس شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس طرح کسی بھی نبی کی توحید کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی ہر نبی سے بہتر ہے اور افضل ہے، اگرچہ ہمارے نبی کی توحید ان سے بھی بہتر ہے، اس میں نو ڈاؤٹ،
ہمارے نبی جب افضل ہیں تو خالی ایسا نہیں کہ وہ آخری نبی اس لیے افضل ہے، نہیں، ان کا علم، ان کا یقین، وہ سب جو ہے جناب ابراہیم سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو نبی آئے ہیں، آپ دیکھیے اس میں کئی نبیوں نے یہ کام کیا۔ ہم نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، اس کے پہلے آگے آئیں گے کہ جناب اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرتے تھے، لیکن ان سب سے ہٹ کر خدا وند عالم نے اس نبی کے یقین میں اضافہ کرنے کے لیے یہ واقعہ کیا کیا، دکھایا۔ آج میں ایک جملہ اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں سے، دیکھیے یہ ہمیں سیکھ ہے۔ شاید ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بہت سارے دینی مسائل ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں خدا سے مدد لینا چاہیے کہ اللہ، جب تیرا نبی ایک سوال کر سکتا ہے تو مایوس نہیں کر سکتا، تو ہم تیرے کمزور بندے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں کیسے جو ہے مایوس کر سکتا ہے، اور ہمیں کیوں کرنے، اور یقین جانے ہمارے بزرگوں کی زندگی میں جو چیز پائی جاتی ہے، ان کی سیرت میں اور کردار میں جو چیز پائی جاتی ہے، وہ یہی پائی جاتی ہے۔ جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے دعا کر کے بہت ساری چیزیں اس طرح کی سمجھی اور یقین ان پر حاصل کیا۔ اب یہاں ایک جملہ ہے، دیکھیے اسی میں سے ایک چیز جو ہے بعد ہے، قیامت کا عقیدہ۔ اصل میں یہ زندہ کرنے کا تعلق کہ کیسے زندہ کرے گا اور کیسے موت دے گا، اس کا گہرا تعلق انسان کے عقیدے اور کون سے عقیدے سے ہے، قیامت کے عقیدے سے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے سامعین، آپ یقین کر لیں، آپ کو میرے دل میں، مجھے توحید کے بعد جس عقیدے کو بہت اپنے وجود میں مضبوط کرنا چاہیے، وہ عقیدے قیامت۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے قیامت ہی انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو اس کو نیکی کی طرف، احسان کی طرف اور بڑائی کی طرف، کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب ابراہیم سے سیکھ لے کر کیا کریں، دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اس طرح مضبوط کر دے کہ ہمارے لیے خالی دلیل نہ رہ جائے، آرگومنٹ نہ رہ جائے، ہمارے لیے مشاہدہ ہو جائے، ہم مشاہدہ کر سکیں۔ ایک چیز اور یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی مثال بھی جناب اسحاق سے دی گئی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ امام حسن راوی ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زندان میں تھا جو امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں، آپ جانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بار بار وہ ملعون قید کرتے تھے زندان میں۔ تو اس وقت جو ہے امام سے ملاقات ہوئی ایک راوی سے جس کے پاس امام کی معرفت تھی، وہ جانتا تھا۔ تو امام سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے سلام کیا اور پوچھا، آقا آپ کا جانشین کون ہے؟ تو بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ امام سے پہلے اس نے پوچھا کہ آپ مولا، میں امام نے پوچھا کہ تمہارے بچہ ہے یا نہیں ہے، تو کہا نہیں مولا میرے بچہ نہیں ہے۔ امام نے دعا کی کہ اللہ تجھے اولاد عطا کرے جو تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے، تمہاری زندگی کے ادھورے کام کو مکمل کرے۔ تو اس نے مقابلاً پوچھ لیا کہ میرے آقا آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، فی الحال میرے اولاد نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو بیٹا دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دے۔ اب یہاں کیا ہے جناب اسحاق سے؟ کہتے یہ جب سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ جناب سارا اور جناب ابراہیم کو اب کوئی بچہ نہیں ہوگا، اس طرح جو ہے، اسی طرح جب انہوں نے سوچا قید کر کے ہم امام زمان نظام کی ولادت کو روک سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی۔ ایک شباہت اسی طرح جناب اسحاق سے جناب مولا امام زمان علیہ السلام کی دی گئی۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے اس واقعے کی طرف جو ہے آ جاؤں اور بات مکمل کر لوں کہ جناب ابراہیم اب دھیرے دھیرے پا رہا تھا، اور ہم نے کل پہلے اس میں نشست میں کہا تھا کہ جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے 175 سال زندگی عطا کی۔
انہی زندگی میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اب اکثر انبیاء کا کام، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جناب ابراہیم نے زراعت کا کام شروع کیا، کھیتی باڑی کا کام شروع کیا، اور ایک زمانہ آیا کہ جناب ابراہیم خود جو ہے بھیڑ چرانے لگا، اور جناب ابراہیم میں نے کہا تھا کہ کافی سرمت مند اور دولت مند بھی تھے۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن بھیڑ چرانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ کوئی ہے جو خدا کا ذکر بڑے شوق اور بڑی خوبصورت اور بڑے دل نشین اور بڑے دل نواز انداز میں کر رہا ہے۔ جب اس کو دیکھا کہ یہ بڑے اچھے لہجے میں بڑی اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اب دیکھیے جس کو محبت ہوگی، جس کے دل میں کافی محبت ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ جب اس میں دل، جناب ابراہیم کا دل اس کی طرف لگ گیا اور غور سے سننے لگے، اور اچانک وہ آواز بند آ گئی، تو ایک بار وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، اے شخص، اگر تو ایک بار اور اللہ کا ذکر کر دے تو میں تجھے اپنی آدھی یہ بھیڑ اور بکریاں تجھے دے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس نے آواز دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے یہ سنا اور ان کے دل کی گہرائیوں تک اس کا اثر ہوا، دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کی اپنے محبوب کا ذکر سن کے۔ پھر سے کہا جناب ابراہیم نے، اچھا ایک بار اور تو کہہ دے تو میں جو ہے تجھے اپنی آدھی اور بکریاں بھی دے دوں۔ پھر سے آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب یہ تو کہہ چکے تھے، آدھی بکریاں بھی ٹھیک ہے، یہ تمہاری ہو گئی۔ پھر فرمایا ایک بار اور کہہ دے تو میں تجھے اپنے آپ کو تیری غلامی میں دے دوں۔ پھر سے جب آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو کہا میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے حوالے کر دیا ہے، خدا کی تسبیح کی بنا، خدا کی اس مناجات اور اس طرح کی عبادت کے لیے۔ جب تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ کام ہو گیا تو فرشتہ سامنے نکل کر آیا، اے ابراہیم، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں یہاں پر تمہاری محبت اللہ سے، کہ تمہیں کتنی محبت ہے اللہ سے کہ تم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یہاں تک کہ تم نے اپنے آپ کو میری غلامی میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اس خوبی کو، تمہارے اس کمال کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا دوست رکھتا ہے کہ میرا یہ ابراہیم بڑا مخلص بندہ ہے اور بہت مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اسی لیے آپ کو خلیل کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں یہیں سے کہنا چاہتا ہوں، انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے کہ زندگی بھر کی کمائی ایک منٹ میں لٹا دے، اور وہ بھی اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور پھر اس حد تک چلا جائے کہ اپنے آپ کو بھی کیا کر دے، غلامی میں دے۔ میرے بچوں، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خدا سے محبت، خدا سے لگاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جناب ابراہیم کی طرح کر سکتے ہیں، شاید ہم میں وہ طاقت نہ ہو، لیکن ہم خدا کے لیے اپنی ذات میں وہ انس اور محبت تو پیدا کر سکتے ہیں کہ خدا کے حکم کے سامنے ہمارے لیے کوئی نہ ٹکے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہو، سب سے پہلے ہم اللہ کی یاد کریں، سب سے پہلے اللہ کو کا ذکر کریں، پھر کوئی آئے ہم کسی کا ذکر ہو۔ یہ ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا درس ہے ہماری زندگی میں کہ خدا کے لیے، خدا کی محبت کے لیے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا ہی کام ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ پھر چھوٹے سے شروع کریں گے، اللہ جیسے جیسے آپ کے دل میں معرفت بڑا کرے گا، زیادہ کرے گا، آپ کے جو ہے وجود میں اس طرح کی تبدیلی آئے گی کہ آپ بڑے سے بڑا کام اللہ کے لیے کر سکیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا اس مہینے میں اللہ کا ذکر کر سکے، اللہ کی یاد کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، قرآن پڑھ سکے، قرآن سے وابستہ ہو سکے، اور دعا کرے کہ اللہ تمام مومنین کو اس آفت و بلا سے محفوظ فرمائے اور تمام مومنین کی حاجت پوری کرے، جو بیمار ہوں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے، امام زمان اعلان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرمائے، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔